بہت عرصہ پہلے ایک گھنے جنگل کے کنارے ایک بوڑھا لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام احمد تھا اور وہ اپنی سادہ زندگی میں خوش رہتا تھا۔ احمد کی واحد قیمتی چیز اس کی پرانے لکڑی کی کلہاڑی تھی، جس سے وہ روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنی روزی کماتا تھا۔ اس کی زندگی میں دولت تو نہیں تھی، مگر اس کے دل میں سچائی اور ایمانداری کا خزانہ تھا۔ ایک دن احمد حسن معمول جنگل گیا۔ سورج کی نرم روشنی درختوں کے پتوں سے چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ جنگل میں گونج رہی تھی۔ احمد ایک بڑے درخت کے پاس پہنچا اور اپنی کلہاڑی سے لکڑی کاٹنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا ہاتھ پھسلا اور کلہاڑی اس کے ہاتھ سے نکل کر قریب ہی بہتی ہوئی ندی میں جا گری۔ احمد گھبرا گیا۔ وہ ندی کے کنارے گیا اور پانی میں جھانکنے لگا، مگر کلہاڑی کہیں نظر نہ آئی۔ ندی کا پانی صاف مگر گہرا تھا اور احمد جانتا تھا کہ وہ اتنا تیرنے کا ماہر نہیں کہ اسے ڈھونڈ سکے۔ کلہاڑی اس کی زندگی کا واحد سہارا تھی اور اس کے بغیر وہ اپنی روزی نہیں کما سکتا تھا۔ بوڑھے احمد کے دل میں مایوسی چھا گئی اور وہ ندی کے کنارے بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، میری مدد فرما، میری کلہاڑی مجھے واپس دلا دے۔ یہ کہتے ہوئے احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی غربت میں نئی کلہاڑی خریدنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن احمد کو نہیں معلوم تھا کہ قدرت اس کی ایمانداری کا امتحان لینے والی ہے۔ ندی کے کنارے بیٹھا بوڑھا احمد اپنی قسمت پر افسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک عجیب سی بے بسی کا احساس تھا۔ اچانک جب وہ اپنی دعا میں مصروف تھا، ندی کے پانی میں ایک عجیب سی چمک نمودار ہوئی۔ احمد نے حیرت سے دیکھا کہ ندی کے پانی سے ایک نورانی شکل ابھر رہی ہے۔ چند لمحوں میں ایک پانی کی پری ندی سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار سنہری کلہاڑی تھی جو سورج کی روشنی میں دمک رہی تھی۔ احمد نے حیرت سے اپنی آنکھیں ملیں، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ سب خواب ہے، مگر پری نے مسکرا کر احمد سے کہا، بوڑھے آدمی، میں نے تمہاری دعا سنی ہے، کیا یہ سنہری کلہاڑی تمہاری ہے؟ احمد نے غور سے سنہری کلہاڑی کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، ایسی کلہاڑی احمد نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو جھوٹ بول کر اسے اپنا کہہ سکتا تھا اور اپنی غربت کا خاتمہ کر سکتا تھا، مگر احمد نے گہری سانس لی اور کہا، نہیں محترمہ، یہ کلہاڑی میری نہیں ہے، میری کلہاڑی تو پرانی اور لکڑی کی تھی۔ پری نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا۔ اکثر لوگ لالچ میں آ کر جھوٹ بول دیتے تھے، مگر احمد کی ایمانداری اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ پری دوبارہ ندی میں غائب ہو گئی اور احمد حیران ہو کر بیٹھا رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہ ایک آزمائش تھی۔ کچھ دیر بعد ندی میں پھر سے چمک پیدا ہوئی اور پری دوبارہ نمودار ہوئی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک چاندی کی کلہاڑی تھی۔ پری نے دوبارہ مسکرا کر احمد سے پوچھا، کیا یہ چاندی کی کلہاڑی تمہاری ہے؟ احمد نے چاندی کی کلہاڑی کو دیکھا، جو سنہری کلہاڑی کی طرح چمکدار تو نہیں تھی، مگر پھر بھی قیمتی لگ رہی تھی۔ مگر احمد نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، نہیں محترمہ، یہ بھی میری کلہاڑی نہیں ہے، میری کلہاڑی تو پرانی اور سادہ لکڑی کی تھی۔ پری نے احمد کے سچے دل کو محسوس کیا، مگر وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا احمد کی سچائی آخر تک قائم رہتی ہے نہیں۔ وہ دوبارہ ندی میں غائب ہو گئی۔ احمد اب ندی کے کنارے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی تسلی تھی کہ اس نے سچ بولا، چاہے اس کی کلہاڑی واپس ملی یا نہیں۔ بوڑھا احمد ندی کے کنارے خاموشی سے بیٹھا رہا، اس کے دل میں عجیب سا اطمینان تھا۔ چند لمحے گزرے ہی تھے کہ ندی کے پانی میں ایک بار پھر سے چمک پیدا ہوئی۔ احمد نے حیرت سے دیکھا کہ وہی پانی کی پری تیسری بار نمودار ہوئی اور اس بار اس کے ہاتھ میں ایک پرانی لکڑی کی کلہاڑی تھی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی احمد کی کلہاڑی تھی، پرانی مگر مضبوط اور احمد کے کام کی واحد چیز۔ پری نے مسکرا کر احمد سے کہا، بوڑھے آدمی، کیا یہ کلہاڑی تمہاری ہے؟ احمد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً کہا، ہاں محترمہ، یہ میری کلہاڑی ہے، یہ وہی ہے جس سے میں اپنی روزی کماتا ہوں۔ پری نے احمد کی سچائی اور ایمانداری سے خوش ہو کر کہا، احمد، تمہاری سچائی اور دیانت داری نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔
دنیا میں کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو ایسی آزمائش میں سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ پری نے احمد کی کلہاڑی اس کے ہاتھ میں تھما دی، لیکن یہ سب ختم نہیں ہوا تھا۔ پری نے اپنی دوسری ہاتھ میں وہ سنہری اور چاندی کی کلہاڑیاں بھی اٹھائیں اور کہا، تمہاری سچائی کے انعام کے طور پر میں تمہیں یہ دونوں کلہاڑیاں بھی دے رہی ہوں۔ احمد حیران ہو گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اتنی قیمتی چیزیں مل سکتی ہیں۔ اس نے عاجزی سے کہا، محترمہ، میں نے تو صرف اپنی کلہاڑی واپس مانگی تھی، یہ انعامات میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ پری نے نرمی سے جواب دیا، یہ انعامات تمہاری ایمانداری کے لیے ہیں احمد۔ اللہ ان لوگوں کو نوازتا ہے جو حق اور سچائی کے راستے پر چلتے ہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ یہ کہہ کر پری ندی میں واپس چلی گئی اور احمد حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے قیمتی انعامات کو دیکھتا رہا۔ احمد اپنی کلہاڑیاں لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے دل میں خوشی تھی، مگر ساتھ ہی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ان انعامات کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ ایک سادہ اور قناعت پسند انسان تھا، اور دولت کی چمک اس کے دل پر اثر نہیں ڈال سکتی تھی۔ بوڑھا احمد اپنی تینوں کلہاڑیاں لے کر جنگل کے راستے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سورج ڈھلنے لگا تھا اور پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے، مگر احمد کے دل میں روشنی اور خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نہ صرف اس کی پیارے پرانی کلہاڑی تھی، بلکہ دو قیمتی انعامات بھی تھے، سنہری اور چاندی کی کلہاڑیاں جو پری نے اس کی ایمانداری کے انعام کے طور پر دی تھی۔ جب احمد اپنے گاؤں پہنچا تو گاؤں والے حیران رہ گئے۔ انہوں نے احمد کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی سنہری اور چاندی کی کلہاڑیاں دیکھیں اور حیرت سے پوچھا، احمد، یہ قیمتی کلہاڑیاں کہاں سے آئیں؟ کیا تم نے خزانہ دریافت کیا ہے؟ احمد نے مسکرا کر گاؤں والوں کو ساری کہانی سنائی کہ کیسے اس کی کلہاڑی ندی میں گر گئی، اور پھر پری نے اس کی ایمانداری کو دیکھ کر یہ انعامات دیے۔ گاؤں کے لوگ حیرت میں تھے کہ اتنی بڑی دولت ملنے کے باوجود احمد کی سادگی اور شکرگزاری میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ایک دن گاؤں کا لالچی تاجر جس کا نام کریم تھا، احمد کی کہانی سن کر حسد میں مبتلا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، اگر احمد جیسے غریب لکڑہارے کو سچ بولنے پر یہ انعام مل سکتا ہے، تو اگر میں تھوڑا سا جھوٹ بولوں تو شاید مجھے اس سے بھی زیادہ انعام ملے۔ کریم نے اگلے دن اپنی نئی چمکتی ہوئی کلہاڑی لی اور احمد کی بتائی ہوئی جگہ پر ندی کے کنارے پہنچا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی کلہاڑی ندی میں پھینکی اور بلند آواز میں پری کو پکارنے لگا، اے ندی کی پری، میری کلہاڑی واپس کر دو۔ کچھ دیر بعد ندی کے پانی میں وہی چمک پیدا ہوئی اور پانی کی پری نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سنہری کلہاڑی تھی۔ پری نے کریم سے پوچھا، کیا یہ سنہری کلہاڑی تمہاری ہے؟ لالچ میں اندھے کریم نے فوراً جواب دیا، جی ہاں، یہ کلہاڑی میری ہی ہے۔ پری نے کریم کی جھوٹی بات کو فوراً بھانپ لیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ سختی آ گئی۔ پری نے کہا، تم نے جھوٹ بولا ہے اور میں جھوٹے لوگوں کو انعام نہیں دیتی۔ یہ کہہ کر پری ندی میں غائب ہو گئی۔ کریم حیران اور شرمندہ ہو کر ندی کے کنارے بیٹھا رہا۔ اس کی اپنی کلہاڑی بھی واپس نہ آئی اور وہ خالی ہاتھ گاؤں واپس لوٹ گیا۔ گاؤں والوں نے جب کریم کی حالت دیکھی تو انہیں اندازہ ہوا کہ ایمانداری ہی اصل دولت ہے اور لالچ انسان کو خالی ہاتھ کر دیتا ہے۔ بوڑھے احمد کو جب کریم کی حالت کا پتہ چلا تو اس نے نرمی سے کہا، دولت ہمیشہ سچائی اور محنت سے حاصل ہوتی ہے، لالچ سے نہیں۔ گاؤں کے لوگ احمد کی ایمانداری اور نرمی سے مزید متاثر ہوئے اور اس کی کہانی ہر طرف مشہور ہو گئی۔ بوڑھا احمد اب گاؤں بھر میں ایمانداری کی مثال بن چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی سچائی اور پری کے انعام کے قصے سن کر حیران ہوتے اور بچے بھی اس کی باتوں سے سبق لیتے۔ احمد کے پاس اب تینوں کلہاڑیاں تھیں، اس کی پیارے پرانی لکڑی کی کلہاڑی، چاندی کی کلہاڑی اور سنہری کلہاڑی، مگر ان سب کے باوجود اس کے رہن سہن میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دولت کو عقل مندی اور خیرات میں استعمال کرے گا۔ اس نے سنہری کلہاڑی کو شہر کے بازار میں فروخت کیا اور جو رقم ملی اس سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا جہاں بچے مفت تعلیم حاصل کر سکیں۔ چاندی کی کلہاڑی اس نے ضرورت کے وقت استعمال کرنے کے لیے رکھ لی اور اپنی پرانی لکڑی کی کلہاڑی سے وہ اب بھی جنگل میں لکڑیاں کاٹتا رہا۔ احمد کی سادگی اور سخاوت نے گاؤں والوں کو مزید متاثر کیا۔
لوگ اس سے مشورہ لینے آنے لگے اور اپنے بچوں کو اس کی دیانت داری کی کہانی سنانے لگے۔ ایک دن گاؤں کے کچھ لوگ احمد کے پاس آئے اور کہا، احمد بھائی، تمہارے پاس اب اتنی دولت ہے، تم آرام سے زندگی گزار سکتے ہو، تمہیں اب لکڑیاں کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، میری اصل خوشی میری محنت میں ہے، دولت میں نہیں۔ اگر میں صرف دولت پر بھروسہ کر لوں تو میں اپنی محنت اور ایمانداری سے دور ہو جاؤں گا، اور جو انسان اپنی محنت کو چھوڑ دے وہ جلد ہی اپنی عزت بھی کھو دیتا ہے۔ احمد کے الفاظ سن کر لوگ مزید متاثر ہوئے اور سوچنے لگے کہ سچائی اور قناعت ہی اصل دولت ہے۔ دوسری طرف وہ لالچی تاجر کریم اپنی کلہاڑی کھو دینے کے بعد مزید لالچ میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے احمد کی کہانی سن کر دوبارہ ندی میں جانے کی کوشش کی، مگر ہر بار ناکام ہوا۔ اس کی حالت بگڑتی گئی اور آخرکار وہ سمجھ گیا کہ جھوٹ اور لالچ کا انجام صرف نقصان ہے۔ احمد کی سخاوت اور سچائی نے نہ صرف گاؤں بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی مثال قائم کر دی۔ لوگ دور دراز سے اس سے ملنے آتے اور اس کی کہانی سنتے۔ وقت گزرتا گیا اور احمد کی ایمانداری اور سچائی کی کہانی گاؤں سے نکل کر دور دور تک پھیلنے لگی۔ لوگ دور دراز کے علاقوں سے احمد سے ملنے آتے، اس کی سادگی اور خلوص کو دیکھ کر حیران ہوتے اور اس کی زندگی سے سبق سیکھتے۔ ایک دن مدینے کے خلیفہ کے دربار میں بھی احمد کی کہانی پہنچی۔ خلیفہ کو بتایا گیا کہ ایک سادہ سا لکڑہارا اپنی سچائی کی بدولت نہ صرف دولت مند ہوا بلکہ اپنی دولت کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کر رہا۔ خلیفہ احمد کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوئے اور سوچا کہ ایسے شخص سے مل کر قوم کے لیے کچھ سیکھنا چاہیے۔ چند دنوں بعد خلیفہ نے احمد کو اپنے دربار میں مدعو کیا۔ جب احمد دربار پہنچا تو خلیفہ نے اس کا گرمجوشی سے استقبال کیا اور کہا، احمد، تمہاری ایمانداری اور سچائی نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مدینے میں رہ کر لوگوں کو دیانت داری اور سچائی کا سبق سکھاؤ۔ احمد نے خلیفہ کے الفاظ سن کر عاجزی سے جواب دیا، خلیفہ معظم۔ خلیفہ احمد کی عاجزی سے بہت متاثر ہوئے اور اسے گاؤں واپس جانے کی اجازت دے دی، لیکن احمد کو عزت و احترام کے ساتھ ایمانداری کا سفیر مقرر کر دیا تاکہ جہاں جہاں اس کی کہانی پہنچے لوگ سچائی کو اپنائیں۔ احمد اپنے گاؤں واپس آیا اور اپنی زندگی ویسے ہی سادگی سے گزارنے لگا جیسے پہلے تھی۔ اس نے کبھی اپنی دولت یا شہرت کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا۔ اس کی کہانی نسل در نسل چلتی رہی اور لوگ اسے ایمانداری اور قناعت کی مثال کے طور پر یاد کرنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی۔ وقتی طور پر شاید سچ بولنے کا فائدہ نظر نہ آئے، مگر آخرکار اللہ سچ بولنے والوں کو نوازتا ہے۔ لالچ اور جھوٹ کا انجام ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے، جبکہ دیانت داری انسان کو عزت اور سکون دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں، اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹس کریں، اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔